انفو ٹیک اینڈ فیکٹ کے معزز دوستو، میں ہوں محمود علی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، تاریخ ایسے بہت سے مسلمان بادشاہوں سے بھری پڑی ہے کہ جنہوں نے دنیا میں عظیم الشان فتوحات حاصل کیں اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے خون کے آخری قطرے تک دشمنوں سے جنگیں لڑیں، لیکن اسی تاریخ میں کچھ ایسے مسلمان حکمران بھی گزرے ہیں جو اپنے ظلم و جبر اور لاکھوں مسلمانوں کے قتل کے حوالے سے تاریخ میں خاصی شہرت رکھتے ہیں۔ آج کی اس قیمتی ویڈیو میں ہم ایسے ہی 5 ظالم اور سفاک ترین مسلمان حکمرانوں کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے لاکھوں بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ نمبر 5، نادر شاہ۔ 1688 عیسوی میں ایران میں پیدا ہونے والا نادر شاہ خاندان افشار کا پہلا بادشاہ تھا جس نے صفوی سلطنت کا تختہ الٹ کر اپنی حکومت کی بنیاد رکھی۔ نادر شاہ اس قدر سفاک اور ظالم تھا کہ اس نے محض شک کی بنا پر اپنے سگے بیٹے کی آنکھیں نکلوا دیں۔ نادر شاہ نے اپنے دور سپہ سالاری میں عثمانی ترکوں کو فیصلہ کن شکستوں سے دوچار کیا جنہیں ایرانی اس سے قبل اتنی بڑی شکستیں نہ دے پائے تھے۔ ان فتوحات نے نادر شاہ کی شہرت کو 4 چاند لگا دیے۔ نادر شاہ نے مزید آگے بڑھتے ہوئے روس اور افغانوں سے بھی ایران کے قبضہ شدہ علاقے واپس لیے اور پھر 55,000 کا لشکر لے کر ہندوستان پر حملہ آور ہوا۔ نادر شاہ نے ہندوستان کے نااہل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کی تعداد میں دگنی فوج کو اپنے توپ خانے سے بھون کر رکھ دیا اور یہ دلی شہر میں داخل ہوا۔ وہاں اس نے 2 ماہ تک قیام کیا۔ یہ 2 مہینے دلی کے مکینوں کے لیے کسی قیامت صغریٰ سے کم نہیں تھے۔ اس کی فوج نے دلی کی عوام الناس کو بے دردی سے لوٹنا شروع کیا جس کی مزاحمت میں اس کے کچھ فوجی قتل ہو گئے۔ اس واقعے کو بنیاد بنا کر نادر شاہ نے دلی میں قتل عام کا حکم دے دیا۔ اس کی فوج نے نہ صرف سڑکوں پر موجود لوگوں کا قتل عام کیا بلکہ گھروں کے دروازے توڑ کر لوگوں کو گھروں سے باہر نکال کر مارا گیا۔ ان میں عورتیں، بچے اور بزرگ سبھی شامل تھے۔ کچھ مورخین مقتولین کی تعداد 20,000 بتاتے ہیں تو بعض کے مطابق یہ تعداد 4 لاکھ تھی۔ نادر شاہ نے مزید سبق دینے کے لیے حکم دیا ان لاشوں کو دفن نہ کیا جائے بلکہ یوں ہی سڑکوں پر پڑے سڑنے دیا جائے۔ واپسی پر نادر شاہ تخت طاؤس اور کوہ نور ہیرا ساتھ لے گیا اور سینکڑوں سالوں تک سے جمع شدہ سلطنت مغلیہ کی تمام دولت چھین کر واپس ایران چلا گیا۔ نمبر 4، سلطان سلیم اول، جسے سلطان یاغوس بھی کہا جاتا ہے۔ یاغوس کا مطلب سخت بے رحم ہوتا ہے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے 9ویں سلطان تھے جنہوں نے اپنے والد سلطان باجزید دوم کو معزول کر کے تخت عثمانی پر قبضہ کیا۔ یہ عثمانی سلطان تھے جنہوں نے یورپ کی بجائے ایشیا کی مسلم ریاستوں پر حملے کیے اور لاکھوں مسلمانوں کے قتل کا باعث بنے۔ سلطان سلیم اول کے مشرق میں صفوی سلطنت تھی جس کے حکمران انتہائی راسخ الشیعہ تھے۔ اسی بنا پر ایران کی مساجد میں خلفائے ثلاثہ پر تبرہ کیا جاتا تھا جبکہ یہاں رہنے والے سنیوں کی زندگیاں بھی اجیرن کر دی گئی تھیں۔ اس کے جواب میں سلطان سلیم نے اپنے جاسوسوں کی مدد سے اناطولیہ میں رہنے والی شیعہ آبادی کی مکمل معلومات حاصل کیں جن کی تعداد کم و بیش 70,000 تھی۔ سلطان نے ان میں سے 40,000 شیعوں کو قتل کروایا جبکہ 30,000 کو قید میں ڈال دیا گیا۔ ان میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ جنگی چالے داران میں صفویوں کو شکست دینے کے بعد سلطان سلیم مملوکوں کی جانب متوجہ ہوا جہاں سنیوں کی حکومت قائم تھی۔ مملوکوں نے اپنے سلطان قاسبہ غوری اور نائب سلطان تومان بے کی قیادت میں پہلے تو سلطان سلیم کی فوج کا ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ یہ انتہائی خون ریز جنگیں تھیں جس میں مملوک بے جگری سے لڑے اور البتہ عثمانی ترکوں کو نہ صرف غزالی اور میربے جیسے غداروں کی خدمات حاصل تھیں، اس کے علاوہ ان کا توپ خانہ دنیا میں سب سے زیادہ جدید اور با اثر جانا جاتا تھا۔ تومان بے کو شکست دینے کے بعد سلطان سلیم قاہرہ شہر میں داخل ہوا جہاں اسے عام شہریوں کی جانب سے شدید بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس بغاوت کو دبانے کے لیے پہلے سلطان سلیم نے عام معافی دے دی اور پھر امن و امان بحال ہو جانے کے بعد
اس نے شہر کے تمام باشندوں کے قتل عام کا حکم دے دیا، جس کے نتیجے میں تقریباً 50,000 بے گناہ مسلمانوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ نمبر 3، امیر تیمور۔ یہ تیموری سلطنت کا بانی تھا۔ ان کا شمار تاریخ کے بڑے فاتحین میں کیا جاتا ہے، لیکن امیر تیمور کی مہمات میں بے پناہ اور بے گناہ انسانی جانوں کا ضیاع ہوا تھا، جن میں اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ ہندوستان ہو یا ایران، مصر ہو یا سلطنت عثمانیہ، ان تمام علاقوں کی نہ صرف آبادی مسلمان تھی بلکہ یہاں کے حکمران بھی مسلمان ہی تھے۔ مورخین لکھتے ہیں، امیر تیمور کی فتوحات اور جنگی مہمات کا مقصد دین اسلام کا فروغ ہرگز نہ تھا، بلکہ یہ دولت کے حصول کی خاطر صرف دولت مند مسلمان علاقوں پر ہی حملے کرتا رہا۔ صرف شہر اصفہان میں امیر تیمور نے 70,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ ہندوستان کی حالت زار بھی کوئی زیادہ مختلف نہ تھی، جہاں تیمور نے 7 دن تک قتل عام جاری رکھا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد اس نے سلطنت عثمانیہ کا رخ کیا، جہاں اس نے سہواس نامی شہر کا محاصرہ کیا۔ تیمور نے اس شہر کے تمام شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جبکہ اس کے محافظ دستوں کو زندہ دفن کر دیا گیا، جن کی تعداد 4,000 تھی۔ ان دفن ہونے والوں میں سلطان بایزید کا لاڈلا بیٹا بھی شامل تھا۔ اس دفن پہ سلطان بایزید اور امیر تیمور کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں فتح یاب ہونے کے بعد امیر تیمور نے سلطان بایزید کو قید کر دیا اور اس کے حرم کی خواتین کو دربار عام میں رقص کرنے پر مجبور کیا۔ نمبر 2، حجاج بن یوسف۔ یہ شخص آل بنو امیہ کا وہ بدماش تھا جس نے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہزاروں مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا تھا۔ ان مسلمانوں میں اولیاء اللہ، علماء کرام اور انتہائی جلیل القدر تابعین بھی شامل تھے۔ یہ وہ بدبخت تھا جس نے اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی اور اس کی دیواروں کو شدید نقصان پہنچایا۔ حجاج بن یوسف اپنے بنائے وحشیانہ قید خانوں کی وجہ سے بھی خاصا مشہور ہے، جن میں ہزاروں مرد و زن بے لباس قید کیے جاتے تھے اور ایسے قید کیے جاتے کہ انہیں سانس لینے تک کی بھی جگہ میسر نہ آتی۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی تکلیف دینے کے باعث یہ شخص انتہائی عبرتناک موت مرا۔ اس کے پیٹ میں انتہائی عجیب و غریب کیڑے پیدا ہو گئے، جن کا علاج حکماں کے پاس بھی نہ تھا، یہاں تک کہ ایک دن انہی کیڑوں نے اس کا پیٹ پھاڑ ڈالا اور یہ دردناک موت کا شکار ہوا۔ نمبر 1، یزید ابن زیاد۔ یزید کے بارے میں تمام امت مسلمہ متفق ہے کہ اس ظالم شخص نے اقتدار کے لالچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون بہانے سے بھی دریغ نہ کیا۔ یزید 30 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا اور بادشاہ بنتے ہی اس ظالم نے پہلا حکم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جاری کیا، جس کے بعد یزیدی فوج عمر بن زیاد کی سلاری میں کربلا پہنچی، جہاں 10 محرم الحرام 61 ہجری کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ساتھیوں سمیت شہید کر دیا گیا۔ بعد شہادت آپ کے جسد مبارک پر گھوڑے تک دوڑائے گئے۔ شہادت کے بعد ابن زیاد نے سر اقدس اور اہل بیت کو یزید کے دربار میں روانہ کیا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک یزید کے سامنے آیا تو اس نے خوشی کے مارے یہ اشعار پڑھے کہ کاش آج اس مجلس میں بدر میں مرنے والے میرے بزرگ قبیلہ خزرج کے ان مصیبتوں کے شاہد ہوتے تو وہ خوشی کے مارے اچھل پڑتے اور کہتے، شاباش اے یزید، تیرا ہاتھ شل نہ ہو، ہم نے ان کے بزرگوں کو قتل کیا اور بدر کا انتقام لے لیا۔ یزید نے شہادت حسین کے علاوہ زمین پر اور بھی بہت فساد پھیلایا اور حرمین شریفین کی شدید بے حرمتیاں کی گئیں، لیکن وہ تخت و اقتدار جس کے لیے تمام گناہ انجام دیے گئے، وہ اگلے 3 ہی سال میں اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ یہ ایک صحرا میں ایک انتہائی دردناک موت کا شکار بنا۔
جی تو معزز دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔